پاکستانی کوششیں رنگ لائی، ایران امریکہ تاریخی معاہدہ جلد متوقع۔ پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہنگامی دوروں کے بعد خطے میں پائیدار امن کی نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا حتمی مسودہ تیار ہو چکا ہے، جس کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ اس اہم ترین پیش رفت کے لیے پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت آج تہران کا دورہ کرے گی، جبکہ مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ تاریخی پیش رفت خطے میں خوشحالی کا نیا دور لائے گی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی تعریف۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، جہاز رانی کی سلامتی اور ایک قابل قبول معاہدے تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ امید ہے ایران مذاکرات آگے بڑھانے کی کوششوں کا فوری جواب دے گا۔ عالمی غنڈہ گردی کی مخالفت، پاک روس اسٹریٹجک تعاون ناگزیر۔ بیجنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان اہم ملاقات۔ چینی صدر نے خبردار کیا کہ دنیا جنگل کے قانون کی طرح واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے، اس لیے دونوں ممالک ایک طرفہ غنڈہ گردی کا مقابلہ کریں۔ صدر پوٹن نے پاک چین تعلقات کو غیر معمولی اور عالمی استحکام کا ضامن قرار دیتے ہوئے معقول عالمی گورننس سسٹم کے تعمیر پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ بحران پر گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے لڑائی روکنے اور توانائی سپلائی برقرار رکھنے کو ناگزیر قرار دیا۔ روسی صدر نے صدر شی کو اگلے سال روس کے دورے کی دعوت بھی دی۔ نیتن یاہو وہی کرے گا جو میں کہوں گا، ٹرمپ کا دبنگ دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ ایران میں اندرونی حالت انتہائی خراب ہے اور وہ خود ڈیل کرنا چاہتا ہے، تاہم اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ حملہ کیا جائے گا۔ ایران کا معاملہ 3 ماہ میں نمٹا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے انہیں ایک بہت اچھا انسان قرار دیا اور ان کے ساتھ بات چیت کو انتہائی مثبت قرار دیا ہے۔ امریکی حملے کا جواب حیران کن ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر سخت بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ دوبارہ جارحیت کی صورت میں انتہائی حیرت انگیز عسکری رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی کانگریس خود اعتراف کر چکی ہے کہ گزشتہ لڑائی میں اربوں ڈالر مالیت کے درجنوں امریکی لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کی وہ پہلی طاقت ہے جس نے امریکہ کا جدید ترین F-35 طیارہ مار گرایا۔ پاسداران انقلاب نے بھی متنبع کیا کہ نئی جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی، کیونکہ ایران اب تک اپنی تمام تر خفیہ صلاحیتیں میدان جنگ میں لایا ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو سراہا۔ شہباز شریف کہتے ہیں، دونوں ملکوں نے باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی کی بنیاد پر دوستی کا منفرد رشتہ قائم کیا۔ سی پیک پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے گیم چینجر ہے۔ دوسری جانب پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ چینی وفد کی قومی اسمبلی آمد پر ارکان نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر جوناتھن پاول کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا پاک برطانیہ دو طرفہ مضبوط تعلقات کے فروغ کا عزم۔ برطانوی ہم منصب کی ارشورمر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جوناتھن پاول کی علاقائی سفارت کاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ شہباز شریف کو مؤثر معاشی اصلاحات پر مبارکباد بھی دی۔ صدر آصف زرداری سے اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی ملاقات۔ صدر آصف زرداری اور پرنس رحیم آغا خان کی وفود کی سطح پر بات چیت۔ صدر مملکت نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے تعاون کی تعریف کی۔ صدر زرداری نے معزز مہمان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ ایوان صدر آمد پر پرنس رحیم آغا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
قومی ترانہ بجایا گیا، بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ پنکی نے عدالت میں کہا راجہ پرویز اشرف کا نام لینے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بعد میں وکیل نے وضاحت کی پنکی نے کسی اور پرویز اشرف کا نام لیا ہے۔ پہلے اس خاتون نے کسی اور شخصیت کا نام لینے کا بھی الزام لگایا۔ شرفاء کی پگڑیاں اچھالنا، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے لیے قواعد ہونے چاہیے تاکہ بے بنیاد الزامات نہ لگائے جائے۔ سیاسی مخالفین نے بھی مجھ پر گند اچھالنے کی مذمت کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ اسپیکر ایاز صادق نے بھی راجہ پرویز اشرف کے حق میں گواہی دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی سخت ایکشن لینے کے لیے یقین دہانی کرائی۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں کوکین کوئین انمول پنکی پھر زیر بحث۔ اراکین نے اداروں کی کارکردگی اور منشیات کے بڑھتے نیٹ ورک پر سخت سوالات اٹھا دیے۔ انمول پنکی کے خلاف 2021 سے 2026 کے دوران 21 مقدمات درج ہوئے۔ ملزمہ کے 16 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا۔ ایک اکاؤنٹ سے 90 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ پنکی نے جعلی دستاویزات پر شناختی کارڈ بنانے کی کوشش کی۔ ملزمہ کے موبائل فون سے غیر ملکی ڈیلر سمیت بڑے شواہد بھی ملے۔ ملزمہ بائک رائڈرز کے ذریعے منشیات سپلائی کرتی رہی۔ اس کے 2 بھائی اور دیگر خواتین بھی نیٹ ورک میں شامل ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی کمیٹی کو بریفنگ۔ خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کئی کیس تو میڈیا حل کر دیتا ہے، پولیس کے پاس جدید فورنزک سہولیات بھی موجود نہیں۔ آغا رفیع اللہ نے کہا میڈیا پنکی کی عدالت پیشی نہ دکھاتا تو یہ معاملہ سامنے کیسے آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کامیاب دورہ آذربائیجان کے بعد لاہور واپس پہنچ گئی۔ مریم نواز نے باکو میں ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا افتتاح کیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام عالمی توجہ کا مرکز رہا۔ ورلڈ اربن فورم آمد پر صدر آذربائیجان الہام علیوف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شاندار استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے وزیر اقتصادی امور سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب مشترکہ ورکنگ گروپ کی سربراہی کریں گی۔ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں مذاکرات کامیاب۔ سی این جی اسٹیشنز کو صبح 6 سے شام 6 بجے تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی خیبر پختونخوا کو 35 MMCFD گیس بحال کرنے کی یقین دہانی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی تشکیل دینے پر اظہار تشکر کہا۔ حکومت اور اپوزیشن کی یکجہتی عوامی مسائل کے حل کے لیے مثبت قدم ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے گورنر اور اپوزیشن لیڈر نے عوامی مفاد کے لیے وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیا۔ صوبے کے عوام کے حقوق کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا جائے گا۔ پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کی گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے 264 افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازا۔ 18 کموڈورز کو ستارہ امتیاز، 11 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ پاک بحریہ کے 184 CPOs اور سیلرز کو تمغہ خدمت سے نوازا گیا۔ 51 افسران، CPOs، سیلرز اور نیوی سویلینز کو تعریفی اسناد دی گئی۔ گرمی کے 27 شہریوں کے لیے خوشخبری، بادل پھر برسنے کے لیے تیار۔ بھلائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ PTM میں پنجاب نے دریائے چناب کے لیے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ کو مشینری اضافی عملہ تعینات کرنے اور حفاظتی بندوں کا معائنہ کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ میں 1 ہفتہ باقی، مویشی منڈیوں میں رش، جانوروں کے اونچے دام، خریداروں کا امتحان، شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بھاؤ تاؤ جاری۔ کوئٹہ میں 2 من وزنی گجر نامی بکرے کی دھوم۔ ملتان کی مویشی منڈی میں راجو اور چندو نامی بکروں کے چرچے۔